مولوی کی پرانی عادت ہے، یہ تنقید کرتا ہے اردو میں، عقیدہ پڑھتا ہے عربی میں۔ بندوں کی زبان عربی ہے نہیں، انہیں سمجھ میں آتا نہیں۔ جنازے کی تکبیریں پڑھتا ہوا مولوی کہہ رہا ہوتا ہے میرے مالک ہم گواہی دیتے ہیں لا تعلم الا خیر ما انت عالم منہ، میرے مالک یہ جو سامنے پڑا ہے نا چار پائی پہ، ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ جنازے کی تکبیر میں جملہ ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، بے شک وہ ساری زندگی چوری کرتا رہا۔ بھئی جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے کس لیے آئے؟ گواہی دینے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میرے مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے میرے شیعہ ہو میرے دشمن کے جنازے پہ نہ جانا۔ بندے سمجھتے جی نماز ہے جنازہ، جنازہ نماز نہیں گواہی ہے۔ اللہ کے حضور گواہی دینے جاتے ہو کہ ہم اسے اپنی دنیا سے بھیج رہے ہیں، ہم گواہی دیتے یہ بندہ اچھا تھا۔ جھوٹی گواہی دو تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ علی فرماتے میرے دشمن کے جنازے پہ نہ جانا۔ علی فرماتے جنازے پہ جانا پڑ بھی جائے دعا نہ کرنا، اگر مجبوراً ہاتھ اٹھانے پڑ بھی جائے آمین نہ کہنا، ایسے نہ ہو تمہیں آمین کہنا پڑ جائے ہمیں بخشنا پڑ جائے۔ بندے کہتے کیا کرے جی، دنیا داری بھی تو رکھنی ہے، سیاست بھی تو کرنی ہے، دنیا رکھنی پھر علی کو چھوڑ دے۔ وہ جی ہمارے باپ کے جنازے پہ آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور محبت کا تعلق رکھنا، دشمن علی کا جنازہ نہ پڑھنا۔ علی کے دشمن مدینے میں مرتے رہے، تو علی سے زیادہ دنیا جانتا ہے، تیرے پاس علی سے زیادہ اخلاق ہے۔ بندے علی کی زندگی میں مرتے رہے، علی جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ جو بول سکتا وہ بولے میرے ساتھ، علی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ لہذا جنازے کی تکبیروں میں پھر ایک تکبیر ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ کس بات کی جھوٹی گواہی دلوا رہے ہو پچھلی اتنی صفوں سے؟ ابھی مولوی منہ پیچھے کر کے بندوں سے کہے ہاں بھائی اس کا کوئی عیب بتاؤ، سارے بندے ہاتھ کھڑے کر لیں گے، یہ بھی غلطی کرتا تھا، یہ بھی غلطی کرتا تھا، یہ بھی غلطی کرتا۔ مولوی مصلی پہ کھڑا کروا کے گواہی دلوا رہا ہے بندوں کی، میرے اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں، اس میں ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ اب معصوم سے آ کے پوچھا مولا بندہ زندگی میں گناہ کرتا رہو ہم خیر کی گواہی کیا دیں؟ فرمائے عملوں کی گواہی نہیں کہتے، خیر سے مراد ہماری ولایت ہے۔ اب قبر میں جا کے یہ گواہی تم نے اس کے جنازے پہ جا کے دیکھنی، میرے مالک ہم نے اس میں ساری زندگی اس نے علی ولی اللہ نہیں چھوڑا۔ پھر مولوی وہاں سے بچا کے لے کے جاتا ہے، بندوں کہتا چلے جاؤ میں تلقین پڑھنے لگا ہوں۔ کبھی بھی تلقین کے لیے مولوی اکیلا نہ چھوڑنا، سرہانے کھڑے ہونا، کہنا پڑھ پھر بعد میں مجھے اردو میں سنانا بھی۔ میں نے پہلے کہا ہے عقیدہ یہ عربی میں پڑھتا ہے، عربی بندوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، بندے سکا ہی آمین کہہ دیتے ہیں، سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا کہ پڑھ کیا رہا۔ اب مولوی کے سرہانے کھڑے، جب مولوی تلقین پڑھتا پھر کیا کہتا ہے ایک بندہ لحد میں اترو، جو جنازوں پہ جاتے وہ تو بولو نا، اس کے کاندھے پکڑ کے ہلاؤ، میں اس کا نام لوں گا لال دین ولد خوشی محمد، جب نام لوں تو ہلا دینا۔ ہلا کے مولوی سرہانے بیٹھ کے اسمع افہم سن بھی سمجھ بھی، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، تو نے بول کے گواہی دینی ہے، بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی گریبان پکڑ کے پوچھنا زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں اسے 12 کی کیوں دلوا رہا؟ یاد رکھنا گجرات کے ماتمیوں عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، عقیدہ بہتر کر لو، عقیدہ بہتر کرنا، عقیدہ بہتر ہوگا تو عمل بہتر ہوگا۔